الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وقال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، حق تعالی جل شانہ کا بڑا فضل و کرم احسان ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو دینی مقصد سے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. آج 11 اگست 2023 محرم الحرام 1445 ہجری کا جمعہ ہے اور آنے والے عید کو انشاءاللہ ملک عزیز پاکستان کا، مملکت خداداد پاکستان کا یوم آزادی دھوم دھام سے منایا جائے گا. اس حوالے سے آج کی جمعہ کی نشست میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ صحیح بات، صحیح نیت اور صحیح طریقے سے کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انسان تو کیا کریں چونکیاں تک کی جہاں رہتی ہیں
جن برو دیوار کے اندر جن زمین کے سوراخوں میں دلوں میں ان کا مسکن ہوتا ہے، ان کو وہاں سے محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت انسان کے فطرت کا جو خمیر اٹھایا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اس محبت کو انسان ختم نہیں کر سکتا۔ اور سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جہاں اللہ جل شانہ نے تو 8 کے قریب چیزیں گنوائی ہیں کہ اگر ان کی محبت تمہارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے جہاں باپ دادا کی محبت، بیٹوں کی محبت، قوم قبیلے برادری کی محبت ذکر کی ہے، وہاں پر وَمَسَاكِن اور اپنے گھروں کی محبت، مساکن مسکن کی جمع ہے، رہنے کی جگہ، اس کو کہتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا کہ یہاں پر مساکن سے آپ کا علاقہ، آپ کی جگہ، آپ کا وطن وہ بھی مراد، گویا ان کی محبت ہونا یہ منافی نہیں ہے کیونکہ یہ فطرت ہے، لیکن ان کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت وہ بڑھ جائے ان کی محبت، تو پھر یہ بات خطرناک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ لیکن اگر یہ محبت حدود میں ہو تو یہ محبت یہ ایمان کے منافی نہیں، یہ جواز کے خلاف نہیں، یہ جائز ہے۔ اور جناب نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرآن کریم کی متعدد نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ محبت انبیاء کرام کے دلوں میں بھی موجود تھی، اور انبیاء کرام نے جہاں جہاں اپنی اولادوں کو بتایا یا جہاں جہاں سے ان کا اصل تعلق تھا، ان علاقوں میں واپسی ان کی خواہش نہیں۔ جناب نبی اکرم صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عظیم المرتبت اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، جن کی قوم اصل میں تو ارض مقدس فلسطین کے علاقے کی تھی، شام کے علاقے کی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہوئے، اور پھر رفتہ رفتہ ان کی یہاں اتنی جو ہے وہ اکثریت ہوئی کہ یہ لوگ مصر کے اصل جو باشندے تھے قبطی، ان پر یہ حکمران بن گئے۔ پھر جو ہے وہ عروج زوال میں بدلا تو قبطیوں کو جو اصل باشندے تھے ان کو دوبارہ حکمران بننے کا موقع ملا، انہوں نے بنی اسرائیل کو دوسرے درجے کا شہری قرار دے کر اپنا غلام بنا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب نبوت کے مقام پر سرفراز فرمایا تو ان کو جو منصب اور جو ذمہ داری فراہم کی گئی، وہ تفویض کی گئی، وہ ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا اور اپنے اصل وطن فلسطین واپس لے جانا ان کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ چنانچہ ان کی محنت گئی تھی، اور انہوں نے پہلے ہی دن جب ان کا فرعون سے آمنا سامنا ہوا تو کیا کہا، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تو میں اور میرے بھائی ہارون آئے ہیں تمہارے پاس، اور ہمارا سبجیکٹ اور مضمون دعوت کا یہی ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اپنے اصل علاقے میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے ان پر جہاد فرض کیا گیا، جو جہاد بدقسمتی سے انہوں نے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں کیا، اور کہنے لگے جاؤ تم اور تمہارا رب جاؤ جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ارض مقدس کو ان کے اوپر 40 سال تک کے لیے حرام قرار دیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد حضرت یوشع بن نون وہ جب پیغمبر بنے، ان کی سرکردگی میں جب وہ پرانی غلامانہ سوچ رکھنے والی نسل بنی اسرائیل کی ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ ارض مقدس کا داخلہ کھولا، انہوں نے جہاد کیا اور پھر وہ اپنے علاقوں کے وارث بنے۔
پھر جو ہے وہ حالات پلٹتے ہیں، پھر حضرت شمویل کے دور میں ان پر پھر جہاد فرض ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی بیان کی جاتی ہے وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، کہ ہمیں تو نکال دیا گیا ہے اپنے علاقوں سے، اپنی اولادوں، اپنے بیوی بچوں سے ہمیں نکال کر الگ کر دیا گیا ہے، لہذا ہمیں اپنے علاقے بھی واپس لینے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی ان کی اصل جگہوں پر واپس لے کر جانا ہے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، اس مقصد کے لیے ان پر قتال اور لڑائی فرض کی گئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، وہ اپنی اولاد کو مدینہ مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا سرزمین کے اندر لا کر آباد کر رہے ہیں، تو دعا مانگ رہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے اللہ اس شہر کو شہر امن بنا، اور یہاں جو میرے بیوی بچے، میرے اہل و عیال مقیم ہیں، ان کو مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ گویا اپنے وطن کی، اپنے گھر بار کی، اپنے علاقے کی سلامتی کے لیے، امن کے لیے دعا مانگنا یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور تو اور جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی تو جہاں مختلف کیفیات سے حضرت نبی اکرم کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پڑا، وہاں پر پریشانی دور کرنے کے لیے آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل تسلی کے کلمات بھی کہتے ہیں، اپنی مدد اور نصرت کے حوالے سے معذرت بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر میری ہڈیوں میں کچھ گرمی باقی ہوتی، میں بوڑھا نہ ہو چکا ہوتا، جوان ہوتا، تو میں آپ کی مدد کرتا، اور مجھے تو وہ وقت میرے سامنے آ رہا ہے کہ جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا مخرجیہ، کہ یہ لوگ مجھے میرے علاقے سے نکال دیں گے، میرے مکے سے نکال دیں گے؟ تو گویا علماء نے ان لفظوں سے جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے علاقے کے ساتھ محبت اور وہاں کی جدائی جو حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق گزری، اس کا استنباط کیا۔ کہ یہ حکم معلوم ہوا، اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ آدمی پر اپنے علاقے کی محبت اور شفقت، وہاں کی ساتھ انسیت کا غلبہ ہوتا ہے، اور یہ تصور کہ کسی وقت مجھے یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی، یہ تصور اس کے لیے روح فرسا ہوتا ہے، اس کے لیے پریشانی اور اضطراب کا باعث ہوتا ہے، بے چینی کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر جا رہے تھے تو مکہ کو آخری خطاب میں فرمایا کہ مجھے روئے زمین پر تجھ سے بڑھ کر کوئی زیادہ محبوب جگہ نہیں تھی، اور اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی یہاں سے جا کر کسی دوسرے علاقے میں مقیم نہ ہوتا، لیکن مجبوری ہے، اس وقت دعوت کے لیے یہ علاقہ میرے لیے سازگار نہیں رہا، جہاں میں نے اپنی کی ہر کوشش کر کے دیکھ لی، میرے اور میرے پیروکاروں کے لیے یہ جگہ چین و قرار کا مرکز نہ بن سکی، اس لیے متبادل کی تلاش کا اللہ نے حکم دیا، اس لیے میں مدینہ جا رہا ہوں۔ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تب بھی جناب نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دل میں ویسے ہی پیدا فرما جیسے آپ نے مکہ مکرمہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جناب نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر کے سفر پر تشریف لے جاتے تو تب جب مدینہ قریب آتا، وہاں سے در و دیوار پر جناب نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شوق پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کی حرکت کو تیز فرما دیتے اور مدینہ منورہ کی طرف بے تابانہ نگاہوں سے اپنا سفر تیز کرتے کہ جلد مدینے کے در و دیوار میں پہنچنا، وہاں جانا مجھے نصیب ہو جائے۔ اور میں اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ جب اللہ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ فتح ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لاتے ہیں تو بڑا موقع تھا، ہر اعتبار سے جناب نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت حاصل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہتے مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر قیام فرما سکتے تھے، لیکن ہمیں روایات بتلاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ مکرمہ حج کی تکمیل کے بعد زیادہ دن مقیم نہیں رہے اور جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 12 ذوالحجہ کو حج کے ارکان اور مناسک ختم ہوتے ہیں. 17 ذوالحجہ سے پہلے جناب نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تھا کہ جب مکہ چھوڑ دیا اللہ کی خاطر تو پھر دوبارہ وہاں رہنا, اللہ کے جو ہے وہ مناسک کی ادائیگی کے لیے آنا ضرور ہوا, لیکن وطن اپنے واپس مراجعت وہاں کی طرف واپس جانے کی جلدی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے. پتہ چلا کہ در و دیوار سے, اپنے علاقے سے, اپنے محلے سے, اپنے شہر سے, اپنے وطن سے محبت اگر حد جواز میں ہے اور یہ محبت آپ کی اسلامی اخوت کو, آپ کے اسلامی رشتے کو متاثر نہیں کرتی اور یہ محبت آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر برتر نظر نہیں آتی تو یہ محبت مطلوب ہے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام جو اس کائنات کے سب سے مقدس افراد ہیں, اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں, پیغمبر ہیں, ان میں بھی موجود ہے تو ہمارے اندر بھی موجود ہونی چاہیے. یہ وطن, یہ آزاد فضائیں, یہ نعمت یہ یوں ہی حاصل نہیں ہوئی. جناب نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ منورہ کی آزاد ریاست 13 سال کے جان غسل حالات سے گزرنے کے بعد اللہ کے نشانوں نے مرحمت فرمائی. اور مجھے اور آپ کو یہ وطن عزیز پاکستان ہے یہ بھی صدیوں کی طویل جد و جہد کے بعد. ہمیں تو صرف بتلایا جاتا ہے نا کہ 23 مارچ سن 1940 کو لاہور کے منٹو پارک کے اندر جو اقبال پارک ہے وہاں پر قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور 7 سال کی جد و جہد میں مسلمانان بر صغیر میں وطن عزیز مملکت خداداد پاکستان کی نعمت حاصل کر لی. ایسا نہیں ہے, اس سے بھی بہت پہلے جو ہے وہ مسلمانوں کے ملی وجود کی حفاظت, مسلمانوں کی تہذیب اور جداگانہ تشخص کی حفاظت کے حوالے سے ہندوستان کے اندر تحریکیں برپا ہو چکی تھی. سن 1000 ہجری میں جب اسلام کی عمر 1000 سال مکمل ہوئی تو ہندوستان کی سرزمین میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کا وجود مسعود ظاہر ہوا اور ان کے دور کے اندر اکبر بادشاہ نام کا ایک بادشاہ گزرا جو ان پڑھ اور جاہل تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, لیکن انداز جہاں بانی اور سیاست کے اندر اس کو کوئی جواب نہیں تھا. ان معاملات میں اس کو اللہ نے ذہن رفع عطا کیا تھا. اس نے جب جو ہے وہ اپنے درباریوں کے کہنے پر, اور یہ سیکولرزم کا سمجھنے کے ایک قسم کا بانی ہے یہ اکبر بادشاہ, اس نے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین متعارف کروایا جس کو تاریخ میں دین الہی کے نام سے یا دین اکبری کے نام سے جانا جاتا ہے, جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر مذہب اور ہر ملت کی اچھی باتوں کو لے کر ایک مجموعہ تیار کیا جائے جس کو دین اکبری یا دین الہی کا نام دیا جائے. تو اس کے خلاف جو شخصیت ہمیں نظر آتی ہے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کو, تہذیب, کلچر اور ثقافت کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے, وہ شخصیت کوئی اور نہیں ہے. اور اس شخصیت کی جو ہے وہ قربانیوں کو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے خراج عقیدت پیش کیا کہ ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہباں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. وہ کون تھے؟ وہ صرف اور صرف شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی تھے. انہوں نے جو ہے وہ براہ راست حکومت کے ساتھ ٹکر نہیں لی, کوئی مقابلہ اس طریقے سے جنگ کے میدان میں نہیں کیا, کیونکہ ہمیشہ مقابلہ جنگ کے میدان میں ہی کرنا ضروری نہیں ہوتا. مسلح جدوجہد ہی جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی. علمی فکری جدوجہد وہ بھی بعض دفعہ رنگ لاتی ہے. چنانچہ انہوں نے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے اکبر کے اراکین اور اعیان سلطنت ان کو جو ہے وہ متوجہ کیا, ان کو خطوط لکھے اور اپنے خانقاہی تصوف کے سلسلے میں رہتے ہوئے انہوں نے ان لوگوں کو اپنے حلقہ ارادت میں جمع کیا. ان کی جو ہے وہ ذہنی تربیت اس طرح کی تھی کہ وہ دین اکبری جو اکبر کے دور کے اندر برپا ہوا, اکبر کے بعد آنے والے اس کے بادشاہ بیٹے جہانگیر کے دور میں اس کا وجود ختم ہو گیا اور جہانگیر کو حضرت مجدد الفسانی کا حلقہ
حلقہ ارادت میں داخل ہوا اس نے حضرت کو نہ صرف گوالیار کی جیل سے رہا کیا بلکہ دین اکبری کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ پہلی تحریک تھی مسلمانوں کے ملی وجود کو، مسلمانوں کے جداگانہ مذہبی دینی تشخص کو، کلچر کو، ثقافت کو بچانے کے لیے جو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے شروع کی اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد پھر 1757 کے اندر وہ وقت آتا ہے جب ہندوستان کے مغلیہ بادشاہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے ہیں، تو یہاں پر ولندیزی، پرتگالی، فرانسیسی اور برطانوی جو ہے وہ انگریز اور غیر مسلم وہ تجارت کے عنوان پر آتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ پہلے جو آغاز ہے وہ 1757 میں ہوتا ہے۔ سراج الدولہ ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی ٹکر 1767 کے اندر ہوتی ہے۔ پھر دوسرا مقابلہ ان کے ساتھ 90 سال کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر ہوتا ہے، جس کو جو ہے وہ ہمارے جدید پڑھے لکھے ان حضرات کے جو علمی اور فکری بانی ہیں سر سید احمد خان، وہ اس کو غدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت مسلمانوں کی جنگ آزادی تھی۔ اور اس وقت مسلمانوں کے ملی وجود کو بچانے کے لیے جب جنوبی ہند سے مرہٹے جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے مسلمانوں کے حکومت کے نظام کو، مسلمانوں کے ملی وجود کو مٹانے کے لیے وہ تلے ہوئے تھے اور دہلی پر وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے، دہلی کے وجود کو خطرہ تھا، دہلی کی مغلیہ حکومت کو خطرہ تھا، اس موقع پر بھی ایک بے نقص انسان، ایک اللہ والا مرد روشن ضمیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وہ اس وقت علماء کو، طلباء کو، عوام کو خط لکھ کر متوجہ کرتا ہے۔ جب عوام کے اندر کوئی رگ حمیت ان کو پھڑکتی نظر نہیں آتی تو وہ پڑوسی ملک افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی کو جو ہے وہ ہندوستان آنے کی اور یہاں کے مرہٹوں کی قوت اور شوکت کو ختم کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور پانی پت کے میدان میں جو بڑی بڑی لڑائیاں لڑی گئیں، 3 بڑی لڑائیاں ہوئی، تیسری بڑی لڑائی کے بعد جنوبی ہند کے مرہٹوں کی، ہندوؤں کی جو مسلمانوں کے ملی وجود کو، نظام حکومت کو مٹانے کی خواہش تھی، وہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی، اور احمد شاہ ابدالی کی کوئی مجبوری ہوگی کہ اس نے باوجود اس کے کہ پانی پت کے میدان میں کامیابی حاصل کی اور فتح و نصرت اس کے ہمکنار ہوئی، اس کے شامل حال ہوئی، اس نے یہاں کا نظام حکومت اپنے ہاتھ میں نہیں لیا اور وہ اپنی کسی مجبوری، اپنی کسی سوچ کے تحت یہاں کا نظام دوبارہ مغلیہ حکمرانوں کے حوالے کر کے واپس افغانستان چلا گیا۔ لیکن افغانستان تو وہ چلا گیا اور پاکستان بھی اس کے کئی 1 صدی کے بعد جا کر کہیں قائم ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد جا کر قائم ہوا، لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کسی دن کیا ہو گیا تھا، قائم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ تحریکیں چلتی رہیں۔ سر سید احمد شہید کی تحریک چلی، 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے کام کیا، تحریک خلافت سے جو ہے وہ پلیٹ فارم سے جو ہے وہ مسلمانوں کی جو اجتماعیت کی علامت تھی خلافت عثمانیہ، اس کو بچانے کی کوششیں ہوئی، تحریک ریشمی رومال کلی، اپنے جو ہے وہ آزادی کے لیے نہ جانے کتنی تحریکیں ہیں اور کتنے افراد نے اس کے لیے خاک و خون کے اندر نہا کر اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیں۔ تب جا کر جو ہے وہ 1940 کے اندر جا کر حالات اس نہج پر پہنچے کہ مسلمانوں کے بچے بچے کی زبان پر علیحدہ وطن، علیحدہ اسلامی مملکت کا خواب وہ ان کی زبانوں پر آیا، اور اس کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لیے ایک متحدہ پلیٹ فارم وہ مسلم لیگ کی صورت میں، قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کی صورت میں، علامہ اقبال کی فکری اور علمی رہنمائی کی صورت میں، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نقر اللہ مرقدہ اور ان کے خلفاء اور ان کے متوسلین کی رہنمائی کی صورت میں مسلمانان بر صغیر کو یہ ایک علیحدہ وطن حاصل ہوا۔ تو یہ وطن جو ہے وہ اس کے حصول کی جو تحریک ہے، تاریخ ہے، وہ اتنی جو ہے وہ نئی نہیں ہے، یہ صدیوں پر مشتمل ہے اور صدیوں پرانی ہے، اور بنیادی طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 2 قومی نظریے پر مبنی ہے، 2 قومی کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے اور کفر کے جتنے بھی نظام ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنی بھی ملتیں ہیں، الکفر ملت واحدہ، وہ سب ایک ملت، ایک جو ہے وہ سوچ رکھنے والے ہیں،
مسلمان ان سے ہر اعتبار سے جداگانہ ہے، اور ان کو اگر اپنے مذہب پر، اپنے جو ہے وہ ریاستی نظام پر، پولیٹیکل سسٹم پر عمل کرنا ہے تو وہ کبھی جو ہے وہ متحدہ قومیت کے تحت، مشترک نظام کے تحت نہیں جی سکتے، کیونکہ جو 700 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی تو باوجود اقلیت ہونے کے وہ اکثریت پر حکمران رہے، لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تاج برطانیہ نے حکومت ہند سے سلطنت حاصل کی، تاج حاصل کیا، تو اصل میں انہوں نے یہ چھینا تھا مسلمانوں سے، تو انہوں نے اپنے 90 سالہ دور استبداد کے اندر، دور استعمار کے اندر اگر کسی قوم کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی تو وہ مسلمان تھے، ہر جگہ پر ان کی تضحیک کا، تذلیل کا، تحقیر کا نشانہ اگر بنے تو وہ مسلمان تھے، اس لیے پھر مسلمانوں کو دوبارہ اٹھانے کے لیے ہر سطح پر کوششیں ہوئیں، ان کے مذہبی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کے معاشرتی، ان کے نکاح طلاق کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کی علمی اور فکری اور تہذیبی ورثے کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ میدان میں آیا، اور علمی طور پر ان کو دنیا داری کے تقاضوں سے آگاہ کرنے کے لیے، دنیاوی علوم، فنون، سائنس، آرٹ کے میدان میں ان کو آگے لانے کے لیے، ان کو دنیا کے ساتھ چلانے کے لیے اگر کوئی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے تو سر سید احمد خان مرحوم کی ہے۔ یہ دو الگ الگ جو ہے وہ نظام ہائے تعلیم، یہ دونوں مسلمانوں کی جو ہے وہ فلاح و بہبود کے لیے، ان کی قومی اور ملی وجود کو محفوظ رکھنے کے لیے اٹھائے گئے، نیک نیتی سے اٹھائے گئے، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ جب وطن عزیز پاکستان حاصل ہوا تو پھر یہ دونوں نظام ہائے حکومت جو جداگانہ اپنا کام جاری نہ رکھتے، اس کے لیے ہمارے بڑوں کو سوچ و بچار کرنے کی ضرورت تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ جو جداگانہ نظام ہائے تعلیم ہے وہ پاکستان بننے کے پہلے دن سے لے کر آج تک قائم ہے، اور یہ خلیج ہے جو ہے وہ انگریزی اور دنیاوی تعلیم اور دینی اور دنیاوی تعلیم کی جو دن بدن ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، پھیلتی ہی جا رہی ہے، اس کو کاٹنے کی کوششیں انفرادی سطح پر ہو رہی ہیں، تو ہو رہی ہیں، لیکن اجتماعی سطح پر اس خلیج کو دور کرنے کی کوشش ہمیں نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے یہ ملک یہ قیادت کے فقدان سے محرومی کا شکار ہے، اس کو ایسا قائد نہیں ملتا جو دینی اعتبار سے بھی متسلب ہو، پختہ افکار کا حامل ہو، دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ قابل اور لائق فائق ہو، قیادت کی صلاحیت سے بہرور ہو، تو یہ نظام تعلیم کی ہماری کمزوری ہے، لیکن بہرحال یہ وطن یہ معمولی قربانیوں سے حاصل نہیں ہوا۔ اب اس وطن کی آزادی کا جو ہم دن مناتے ہیں، یہ دن منانا یہ ہمارے قومی تشخص کی علامت ہے، یہ کوئی دین داری کا تقاضا، یہ کوئی عبادت سمجھ کر نہیں کرتے، ہم بہت سارے کام دینی حیثیت سے نہیں کر سکتے، لیکن قومی طور پر اپنے تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے ان کاموں کا کرنا ضروری ہے، اور اس اعتبار سے شریعت آپ کو روکتی بھی نہیں ہے، آپ اپنی جذبہ حب الوطنی کا اظہار اگر کسی پلیٹ فارم سے کرنا چاہیں، اس کے لیے آپ نے یوم آزادی کو مخصوص کیا ہے تو کریں، بہتر طور پر جو ہے وہ وطن سے محبت کا اظہار کریں، وطن سے محبت ہونی چاہیے، لیکن یہ محبت حدود شریعت میں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو، ورنہ یہی محبت کا اظہار آپ کے لیے اللہ کی ناراضگی کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ اب جو ہے وہ آزادی کا اظہار کرنے کے لیے کیا ہم نے جو ہے وہ ڈھونگ رچایا ہے، پہلے ہوتا تھا کہ بھائی تلاوت ہوتی تھی، نعت ہوتی تھی، اس کے بعد اپنے اسلاف کی قربانیوں کا ذکر ہوتا تھا، پاکستان کن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا، مسلمانان بر صغیر کے ساتھ کیا وعدے کیے گئے، اس حوالے سے اس وعدے کی تکمیل کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں جو ہے وہ دستور اسلامی کے لیے اس وطن عزیز پاکستان کے بننے کے بعد بھی وہ قربانیاں اپنے عوام کے سامنے پیش کی جاتی تھیں، لیکن اب یہ سب کچھ جو ہے وہ قصہ پارینہ بنتا جا رہا ہے۔ اب جو ہے وہ آزادی، وہ بے ہنگم آزادی کا جو ہے وہ اظہار کرنے سے جو ہے وہ منائی جا رہی ہے۔ نظر آتا ہے تو سڑکیں ہیں وہ نوجوانوں کی ون ویلنگ کے شور سے، گانے بجانے، رقص و موسیقی کے اور شراب کباب اس کا جو ہے وہ اندھا دھن استعمال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت پر مشتمل محافل کا انعقاد کر کے ہم جو ہے وہ آزادی کا اظہار کرتے ہیں، آزادی کی خوشی مناتے ہیں۔ تو اگر ایسا کریں گے تو پھر یہ وطن پہلے بھی آپ حضرات کو معلوم ہے، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں
سیاسی شعور آپ زیادہ رکھتے ہیں، ملک کے حالات سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، اس پر کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، حالات پہلے ہی بہت دگرگوں ہیں۔ اگر ہماری اپنے وطن کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت کی ہمیں سنی رہی تو کہیں جو وہ برا دن نہ آ جائے تو یہ آزادی کی نعمت، یہ آزاد وطن کی، یہ آزاد فضاؤں کی نعمت اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس سے محروم نہ کر دے۔ اس لیے جو نعمت اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے اور ان کے نظام کے نفاذ کے لیے حاصل کی گئی تھی، کوشش کریں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کہ اس شعور کو بھولنے نہ دیں، اپنی نئی نسل کو اس شعور کو منتقل کریں کہ یہ وطن یہ ہم نے نظام اسلامی کے نفاذ کے لیے لیا تھا، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بالادستی یہاں پر قائم کرنی تھی۔ بدقسمتی سے ہمارا ہر جو فیصلہ ہے وہ اس ٹریک سے مجھے اور آپ کو دور لے جاتا ہے جو ٹریک ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے اس وطن کی آزادی کی صورت میں منتخب کیا تھا۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے دعا ہے تو مجھے اور آپ کو حقیقی آزادی نصیب فرمائے، اور جو آج مسلمانوں کی صورت میں، حکمرانوں کی صورت میں کفر کا نظام، تہذیب کفر کا جو کلچر مجھ پر اور آپ پر مسلط ہے، اللہ جل شانہ اس سے مجھے اور آپ کو جلد عافیت کے ساتھ نجات نصیب فرمائے۔ ملک عزیز پاکستان کو اللہ جل شانہ ایسے ناخدا اور ایسے حکمران میسر فرمائے جو اس سے ملک کو ڈی ٹریک ہونے سے بچائیں، اور جس حد تک کے ڈی ٹریک ہو چکا ہے اس کو دوبارہ سیدھے راستے پر، صحیح مشن پر، صحیح خطوط پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کاوشیں کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو ان کا حامی و ناصر بننے، ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔